ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کے بچے اس سے محبت کریں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں؟ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس پر ہر طرف سے رحمت برسنے لگتی ہے۔ وہ عورت ہر رشتے میں برکت ڈالنے لگتی ہے، اس کی زندگی میں سکون، چہرے پر نور اور دل میں ایک عجیب سی روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں جو بتاتی ہے کہ آپ اللہ کی پسندیدہ بندی بن چکی ہیں۔ آج ہم انہی نشانیوں کو جانیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلی نشانی سے۔ نشانی نمبر 1، اس عورت کا دل ہمیشہ نماز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو سب سے پہلی نشانی اس کے دل کے رجحان میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ عورت دنیا کی مصروفیات میں گھر ہوتی ہے، بچے، گھر، ذمہ داریاں، لیکن پھر بھی اس کا دل بار بار نماز کی طرف کھینچتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے نماز چھوڑ دی تو کچھ ٹوٹ جائے گا، کوئی تعلق کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان الصلاۃ وتنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ سے خاص تعلق ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ ایسی عورت کے لیے نماز کوئی ذمہ داری نہیں بلکہ سکون ہوتی ہے، چاہے اس کا دن کتنا ہی مشکل کیوں نہ گزرا ہو، مگر مغرب یا تہجد میں اس کا دل ضرور پگھلتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں نماز کی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہ ایک نشانی ایسی ہے جو کسی میک اپ، لباس یا الفاظ سے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 2، اس عورت کا اخلاق سب کے لیے نرمی اور رحمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان میں نہ سختی ہوتی ہے، نہ آنکھوں میں تکبر، بلکہ اس کے رویے میں ہوتی ہے نرمی، صبر اور خلوص۔ ایسی عورت ماں ہو تو بچوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے، بیوی ہو تو شوہر کے لیے سکون، اور بہو ہو تو گھر کے لیے برکت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یوں بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ جب نبی کریم اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے تھے تو ان کی سب سے بڑی نشانی ان کا اخلاق تھا، لہٰذا اس سنت کو اپنانا بھی اللہ کی رضا کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ ایسی عورت جب غصہ کرتی ہے تو بھی اس کی زبان سے بددعا نہیں بلکہ دعا نکلتی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ اس کا لہجہ کبھی سخت نہیں ہوتا۔ وہ عورت نفرت نہیں سکھاتی بلکہ ہر حال میں دعا دیتی ہے، چاہے خوشی ہو یا غم۔ یعنی جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے اخلاق میں نرمی اور رحمت ڈال دیتا ہے۔ نشانی نمبر 3، اس عورت کا دل ہمیشہ توبہ اور استغفار کی طرف مائل رہتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں اپنی غلطیوں کا احساس ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت اپنی غلطی پر ضد نہیں کرتی بلکہ روتی ہے اور بار بار استغفر اللہ کہتی ہے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ یہ نشانی ان لوگوں میں نہیں ہوتی جو خود کو کامل سمجھتے ہیں، بلکہ ان عورتوں میں ہوتی ہے جو اپنے رب سے کہتی ہے، میں خطا کار ہوں لیکن تو رحمان اور غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنا صرف گناہوں کا کفارہ نہیں بلکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ گناہ بھی نہ کرتے تب بھی میں اللہ سے مغفرت مانگتا۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو ٹوٹ کر اس کے سامنے جھکتا ہے۔ ایسی عورت دوسروں کی غلطی پر خاموش رہتی ہے لیکن اپنی غلطی پر اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگتی ہے۔ ہر رات یا صبح وہ صرف اللہ سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی تو معاف کر دے، میں صرف تیرے لیے بہتر بننا چاہتی ہوں۔ ایسی عورت کے لیے توبہ کوئی مجبوری نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 4،
اس عورت کا تعلق قرآن سے زندہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں اپنے کلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت قرآن کو صرف رمضان کا مہمان نہیں بناتی بلکہ ہر دکھ، ہر فیصلے، ہر راستے کے لیے اپنا رہنما بناتی ہے۔ قرآن اس کی زندگی کا معمول بن جاتا ہے، کبھی تلاوت کرتی ہے، کبھی تفسیر سنتی ہے اور کبھی کسی آیت پر روک کر کہتی ہے یہ تو میری زندگی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَنُزِلُّ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور فرمایا ہدی ونور، یہ ہدایت اور نور ہے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ قرآن سے روشنی اور ہدایت پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایسی عورت کے موبائل کے کھلتے ہی قرآن کی ایپ کھلتی ہے، اس کا دن سورہ یاسین سے شروع ہوتا ہے اور اس کی رات کے آنسو سورہ ملک کے ساتھ سجدوں میں گرتے ہیں۔ وہ کسی مشکل میں ہو تو قرآن کی کوئی آیت اسے صبر دے جاتی ہے، اس کے الفاظ میں وزن ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل قرآن کی روشنی میں جیتا ہے، اور یہ روشنی صرف اس عورت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کے گھر والوں، بچوں اور معاشرے تک پھیلتی ہے۔ نشانی نمبر 5، اس عورت کا صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کا صبر لوگوں کی تعریف یا تسلی کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے لیے چپ رہتی ہے، برداشت کرتی ہے اور مسکرا دیتی ہے، چاہے لوگ سمجھے یا نہ سمجھے، چاہے اسے عزت ملے یا نہ ملے، وہ صرف اپنے رب کے لیے صبر کرتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی صبر اللہ کے نزدیک ایک ایسی مثال ہے جو اس کی رضا کا زندہ ثبوت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے، ایسی عورت ماں ہو تو بچوں کے لیے شور کو برداشت کرتی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ شوہر کی سختی، سسرال کا دباؤ یا لوگوں کی نفرت، وہ سب کچھ سہ لیتی ہے لیکن اس کے چہرے پر شکایت نہیں ہوتی، اس کے دل میں ہوتا ہے میں اللہ کے لیے صبر کر رہی ہوں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے۔ اور جب انسان صرف اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کے بچے اس سے خوش رہیں، لیکن وہ عورت جو اپنے آپ کو راضی کر لیتی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز کی محبت ہے، آپ کا اخلاق نرم اور مہربان ہے، آپ کا دل توبہ استغفار میں لگا رہتا ہے، آپ قرآن سے جڑی ہوئی ہیں اور آپ کے اعمال صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں، تو آپ کو مبارک ہو، آپ ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ نشانیاں ابھی آپ میں کمزور ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ رات کی کسی بھی سجدے میں کسی خاموشی آنسو کے ساتھ آپ اللہ سے رجوع کر سکتی ہیں۔ آج ایک نیا عزم کریں کہ اپنی زندگی صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے جینا ہے، پھر دیکھیے کیسے اللہ آپ کی زندگی میں وہ رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ تو امید ہے کہ آج کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اسی طرح کی مزید ہدایت، نصیحت اور ایمان افروز باتوں کے لیے ہم سے جڑے رہیے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ان عورتوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہے۔ آمین۔